السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی کا دوسرا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے اعداد، یعنی فارسی میں گنتی۔ صفر صفر، یک ایک، دو دو، صح تین، چہار چار، پانچ پانچ، شش چھ، ہفت سات، ہشت آٹھ، نہ نو۔ یہ ادھر نون ہے، نو ہے، نون واو نو نہیں ہے۔ نون واو نو فارسی میں نئی کے لیے استعمال ہوتی ہے، نئی کے معنی میں استعمال ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم بولے نوجوان، جو ایک جوان ہوتا ہے ایک نوجوان ہوتا ہے، یعنی ایک نیا جوان ہوتا ہے ایک جوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دس، یازدہ، گیارہ، دوازدہ، بارہ، سیزدہ، تیرہ، چہاردہ، چودہ، پانزدہ، پندرہ، شانزدہ، سولہ، ہیفدہ، سترہ، ہیجدہ، اٹھارہ، نوزدہ، انیس، بیست، بیس۔ اس کے بعد یعنی جس طرح انگریزی میں یا انگلش میں ہم کہتے ہیں 21، اسی طرح بیست و یک، 21، بیس پھر واو پھر یک، یعنی ایک کے لیے جو یک استعمال ہوتا ہے، 21۔ اسی طرح آگے بیست و دو، 22، بیست و سے 23۔ آگے پھر 24 25 کے لیے اسی طرح ہی ہے۔ سی یعنی 30، سی و یک 31، سی و دو 32، سی و سے 33۔ اسی طرح آگے 39 کے لیے سی و نو، 40 کے لیے چہل، 40 کے لیے پھر چینج ہوتا ہے لفظ چہل، یعنی جس طرح چہلم ہوتا ہے جو 40واں دن ہوتا ہے، اسی طرح اس کی نسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے چہل۔ آگے چہل و یک 41، چہل و دو 42، چہل و سے 43۔ پھر آگے 50 50، 50 50، 50 و یک 51، 50 و دو 52، 50 و سے 53۔ اسی طرح پھر 60 پہ پھر چینج ہو جاتا ہے 60، 60، 59 کے لیے 50 و 9 استعمال ہوگا، 50 و 9 یعنی 59، اور 60 کے لیے 60، 60، 60۔ آگے 60 و یک 61، 60 و دو 62، 60 و دو 62۔ پھر آگے 60 و سے 63۔ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی پریکٹس کرنی ہوگی۔ یہ پہلا صفحہ جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ پھر دوسرے صفحے پہ ہفتاد 70، ہفتاد 70، ہفتاد و یک 71، ہفتاد و یک 71، ہفتاد و دو 72، ہفتاد و سے 73۔ پھر آگے 80 کے لیے
80 کے لیے ہشتاد، 81 کے لیے ہشتاد و یک، 82 کے لیے ہشتاد و دو، 83 ہشتاد و سہ۔ پھر آگے سیم ہے 90 تک 89 تک، 90 کے لیے ناود، 90 کے لیے ناود۔ پھر آگے ناود و یک 91، ناود و دو 92، ناود و سہ 93۔ پھر آگے 99 تک ایک جیسے ہیں اس طرح۔ 100 کے لیے صد، 100 کے لیے صد، یعنی صد فارسی میں اور اردو میں 100 بولتے ہیں۔ پھر آگے اگر 101 کے لیے ہم کہیں پھر صد و یک، 100 کے لیے صد پھر واو پھر ایک کے لیے یک، 101۔ 102 کے لیے صد و دو، 103 کے لیے صد و تین، یعنی صد لگاتے ہیں 100 کے لیے پھر واو، پھر جس طرح ہم نے 1 سے 99 تک سمجھا ہے اسی طرح پھر وہ لگا لیں گے۔ یعنی 116 کے لیے کیسے آ جائے گا؟ 116 کے لیے صد یعنی 100 و شانزدہ، یعنی 116۔ 117 کے لیے صد و ہیفدہ، صد و ہیفدہ 117۔ 118 کے لیے صد و ہیجدہ، صد و ہیجدہ۔ 119 کے لیے 119 کے لیے صد و نوزدہ، صد و نوزدہ۔ ساری اسی طرح ہے لیکن میں نے پھر بھی لکھا ہوا ہے، میں نے کہا ایک تو پریکٹس ہو جائے گی اور دوسری ایک کلاس کے طور پہ ریکارڈ پہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ 120 کے لیے صد و بیست، صد و بیست۔ 121 کے لیے جس طرح 21 کے لیے 20 و یک تھی، یک ہم نے پڑھا تھا 20 و یک، اور ساتھ میں ادھر 121 ہے تو صد و 20 و یک۔ پریکٹس کرنی ہے پھر سمجھ آئے گی، ویسے نہیں آ سکتی کیونکہ اس طرح مشکل ہے لیکن پریکٹس کے ساتھ یہ سمجھ آ جاتی ہے۔ صد و بیست و دو 122۔ 123 کے لیے صد و بیست و سہ۔ پھر آگے 130 کے لیے صد و سہ، صد و سی۔ 140 کے لیے صد و چہل۔ 150 کے لیے صد و پنجاہ، صد و پنجاہ۔ 160 کے لیے صد و شست، یعنی جس طرح 60 کے لیے شست تھی، شست ہم نے پڑھا تھا شست 60 کے لیے، اور ادھر 160 ہے تو صد و شست آ جائے گا۔ 170 کے لیے صد و ہفتاد، صد و ہفتاد۔ 180 کے لیے صد و ہشتاد۔ 190 کے لیے صد و ناود، صد و ناود۔ 19 کے لیے 119 کے لیے کیا آیا تھا؟ صد و نوزدہ، صد و نوزدہ، یعنی 19 کے لیے نوزدہ بولتے ہیں اور 119 کے لیے صد و نوزدہ، جبکہ 190 کے لیے صد و ناود۔ اسی طرح 200 کے لیے دویست، 200 کے لیے دویست۔ اس طرح 300 کے لیے سیصد، 400 کے لیے چہارصد، 500 کے لیے پانصد، 600 کے لیے ششصد، 500 کے لیے پانصد، 600 کے لیے ششصد، 700 کے لیے ہفتصد، 800 کے لیے ہشتصد،
900 کے لیے 900، 1000 کے لیے 1000، 1000 کے لیے 1000۔ پھر آگے تیسری پیج پہ 1 لاکھ، 1 لاکھ کے لیے 100,000، 10 لاکھ کے لیے ملین، 10 لاکھ کے لیے ملین، 1 کروڑ 10 ملین، 1 کروڑ 10 ملین۔ پھر آگے ذخیرہ الفاظ ہیں، چاند کتنے، چاند کتنے، کیلو، کیلو یعنی کلو، متر یعنی میٹر، لتر یعنی لیٹر، جو مایع کو ناپنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیٹر۔ چقدر، چقدر یعنی کس قدر، چقدر یعنی کس قدر، چی بولتے ہیں کس کو، چی قدر کس قدر یا کتنے۔ چھنتا، چھنتا یعنی کتنے عدد، کتنے عدد۔ اچھا آگے ہمارے ساتھ ہیں حروف اضافے، حروف اضافے، حروف اضافے کیا ہوتا ہے؟ حروف اضافے وہ حروف جو دو اسموں کو آپس میں ملائے، یعنی ایک اسم پہلے اسم کو بعد والے اسم کے ساتھ ملائے اور گفتگو میں ایک رابطہ بھی پیدا کرے، گفتگو میں ایک میل ملاپ، ایک جوڑ پیدا کرے تاکہ سمجھ آئے، تاکہ بات سمجھ آئے، بات یعنی ایک میننگ فل حرف ہوتا ہے۔ حروف اضافے ایک میننگ فل حرف ہوتا ہے جو دو اسموں کے درمیان میں آئے اور ایک دوسرے کے اسموں کو آپس میں ملائے اور گفتگو میں ایک رابطہ بھی قائم رکھے۔ تو اس کا مثال ہے از، اس کا مثال ہے از یعنی سے۔ از کو از فارسی میں حروف اضافہ ہے، جبکہ اردو میں اس کو سے کہتے ہیں اور انگریزی میں یعنی انگلش میں فرام بولتے ہیں۔ تو یعنی از کراچی تا اسلام آباد، کراچی سے اسلام آباد تک۔ اور دوسرا حروف اضافہ جو ہے ہمارے ساتھ تا، تا، تا کا مطلب ہے تک یعنی ٹو، از کا مطلب تھا فرام، تا کا مطلب ہے ٹو۔ از درس اول تا درس دوم، پہلے سبق سے دوسرے سبق تک۔ اس میں اگر میں ایک مثال دے دوں تو اور بھی صحیح سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر علی کراچی سے اسلام آباد تک چلا گیا، یا علی کراچی سے اسلام آباد تک چلا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو فارسی میں علی از کراچی تا اسلام آباد رفت، یعنی از ادھر اگر دیکھیں از جو ہے اس نے علی اور کراچی کو اور تا نے کراچی اسلام آباد کو آپس میں جوڑا ہے، تو ایک رابطہ قائم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تا، تا بھی اسی طرح ہے، اس کا بھی مثال ہو گیا۔ تو آگے ہے تیسرے نمبر پہ در، در، در کا مطلب ہے میں، اردو میں میں بولتے ہیں، فارسی میں در بولتے ہیں۔ جیسے ہم بولتے ہیں در، در پاکستان، میں پاکستان میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جگہ سے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فارسی میں بھی در ایران، ادھر میں نے لکھا ہے در ایران، ایران میں، تو مہینے سے پہلے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر در، ادھر میں نے لکھا ہے در دسمبر، یعنی دسمبر میں،
تو اس کا اگر میں مثال دے دوں، علی امسال از ایران در دسمبر آمد، یعنی علی اس سال ایران سے دسمبر میں آیا۔ اس طرح ہم موسم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی واقعہ موسم میں ہو جائے کہ موسم سرما میں یہ کام ہو گیا، مثال کے طور پر علی موسم سرما میں اسلام آباد چلا گیا، تو اس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے ہے روی۔ روی بھی میں کے معنی میں آتا ہے، یعنی ان یا ان سائڈ، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ادھر میں نے لکھا ہے روی میز، یعنی میز میں، روی میز، میز میں، ٹھیک ہے۔ تو روی بھی میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آگے ہے 5 نمبر پہ با احمد، احمد کے ساتھ، با کے ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کا مثال ہے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا، گفتگو میں، عام بول چال میں ہم کہتے ہیں علی یا فلاں بندہ اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا، فلاں بندہ اپنے دوست کے ساتھ کھیلتا ہے، تو وہی کے ساتھ فارسی میں با استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مثال ہے علی با دوست صحبت می کند، علی یعنی علی دوست اپنے دوست کے ساتھ بات کرتا ہے یا گپ شپ لگاتا ہے۔ تو اس طرح کے ذریعے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ وہ بس کے ذریعے اسکول چلا گیا، یا علی بس کے ذریعے اسکول چلا گیا، علی با اتوبوس بے مدرسے رفت، علی با اتوبوس بے مدرسے رفت، یعنی علی بس کے ذریعے اسکول چلا گیا۔ آگے ہے 6 نمبر پہ بے کا مطلب ہے ٹو، انگریزی میں ہم اسے ٹو بولتے ہیں، یا ٹو ورڈ، ہی گوز ٹو اسکول، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فارسی میں بھی ہم اس کو بے بولتے ہیں، بے، یعنی ابھی پہلے جملے میں بھی میں نے بے استعمال کر لیا، علی با اتوبوس بے مدرسے رفت، علی بس کے ذریعے اسکول تک چلا گیا، اسکول کو چلا گیا، اسکول کی طرف چلا گیا، کی طرف کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، بے۔ اور ادھر میں نے دوسرا لکھا ہے بے ڈاکٹر، یعنی ڈاکٹر کی طرف چلا گیا، علی بے ڈاکٹر رفت، علی ڈاکٹر کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یا علی بے ڈاکٹر بیمارستان رفت، علی ڈاکٹر کی طرف اسپتال چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے جو ہے یہ کی طرف کے معنی میں آتا ہے۔ ادھر میں نے لکھا ہے بے فارسی، یعنی یہ کبھی کبھار میں کے معنی بھی رہتا ہے، وہ پھر بعد کی باتیں ہیں، لیکن ادھر میں نے لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا بس ابھی ٹچ کر لوں۔ بے یعنی میں لکھ لوں اس جملے کا فارسی میں ترجمہ کریں، این جملے را بے فارسی ترجمہ کنید، صحیح۔ آگے بالا، کتاب بالائے میز است، یہ اوپر کے معنی میں آتا ہے، بالا اوپر، کتاب بالائے میز است، کتاب میز کے اوپر ہے۔ اس طرح زیر نیچے، زیر کیا معنی دیتا ہے، نیچے، کتاب زیر میز است،
کتاب میز کے نیچے ہے. یا ادھر زیر نگاہ، میں نے ادھر لکھا ہے زیر نگاہ، یعنی نظر میں یا نظر کے نیچے، بچوں کو نظر کے نیچے رکھے. ٹھیک ہے. زیر میز کی نیچے. زیر صفر، یہ زیر صفر میں نے لکھا ہے درجہ حرارت کے کو جب استعمال کرتے، درجہ حرارت کے وقت جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں علاقے کا درجہ حرارت صفر سے بھی نیچے ہے، تو ادھر یہ زیر صفر یہ استعمال ہوتا ہے. تو 9 نمبر ہے پائن. پائن کا مطلب ڈاؤن، انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈاؤن، نیچے. یعنی اس کا مثال میں دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کا گھر میرے گھر سے نیچے ہے. خونه شما پایین خونه یہ من است، آپ کا گھر میرے گھر سے نیچے ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح دوسرا جو اس کا مثال ہے میں نے ادھر لکھا ہے تب اکرم پائین آمد، یعنی اکرم کی بخار نیچے آ گئی. پائین کا مطلب ہے نیچے. تب بخار، اکرم نام ہے، اکرم کی بخار نیچے آ گئی. ٹھیک ہے. آگے درون کا مطلب ہے اندر. جس طرح بیرون کا مطلب ہے باہر، اسی طرح درون کا مطلب ہے اندر. یعنی اس کا مثال درون خانہ من، یعنی آپ کا گھر میرے گھر کے اندر 4 کمرے ہیں. میرے گھر کے اندر 4 کمرے ہیں. درون خانہ من 4 اتاق است. ٹھیک ہے. اس طرح بیرون یعنی باہر، آؤٹ سائڈ، انگلش میں ہم آؤٹ سائڈ بولتے ہیں. بیرون مدرسے دریاست، یعنی اسکول کے باہر دریا ہے، یعنی بیرون کا مطلب ہے باہر. اس طرح آگے ہیں بین کا مطلب ہے درمیان. جس طرح ہم کہتے ہیں مابین یا بین الاقوامی، مختلف اقوام کے درمیان، تو اس کے معنی میں یہ بین استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح برائے نمبر 13 ہے برائے کا مطلب ہے کے لیے. اس کا ایک مثال ہے دارو برائے بیمار است. دارو برائے بیمار است، یعنی دوائی جو ہے وہ بیمار کے لیے ہے. نمبر 14 بدون کا مطلب ہے بغیر. بدون کا مطلب بغیر، یعنی آپ کے سوا یا آپ کے بغیر میرا کوئی دوست نہیں ہے. اس طرح یہ بدون جو ہے یہ بغیر کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پیج ہو گیا ہے. آگے ہم درس پڑھیں گے جو کہ اسی درس میں حروف یہ اضافے اور اعداد و شمار یہ سارا استعمال ہوا ہے. یک انار 100 بیمار. یک انار 100 بیمار، ایک انار 100 بیمار. ٹھیک ہے. یک ہفتے 7 روز است. یک ہفتے 7 روز است، ایک ہفتے میں 7 دن ہے یا ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. یک ماہ 30 روز است، ایک مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے یا ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں.
یک سال 12 ماہ است. ایک سال 12 ماہ کا ہوتا ہے. ایک سال 12 ماہ کا ہوتا ہے. 12 کا مطلب ہے 12. ماہ کا مطلب ہے مہینے. تو آگے ہے یک سال 365 روز است. یک سال 365 روز است. ایک سال 365 دن کے ہوتا ہے. این صندلی 50 تومان است. یہ کرسی 50 تومان کی ہے. این عکس 75 روپیه است. این عکس 75 روپیه است. یہ تصویر، عکس کی مطلب تصویر، یہ تصویر 75 روپے کا ہے. ٹھیک ہے. آن میز 500 تومان است. وہ میز، آن کا مطلب وہ میز 50 تومان کا ہے. این خودکار 5 تومان است. یہ بال پوائنٹ کا پین 5 تومان کا ہے. اس کی قیمت یعنی 5 تومان ہے. بهای این کتاب چند است. بهای این کتاب چند است. بهای کا مطلب ہے قیمت. اس کتاب کی قیمت کتنی ہے. بهای این کتاب $10 است. اس کتاب کی قیمت $10 ہے. در این سبد 5 کیلو سیب است. اس سبد کا مطلب ہے ٹوکری. اس ٹوکری میں 5 کلو سیب ہیں. آن سطل 8 لیتر شیر است. اس بالٹی میں اس کے سامنے در لکھا ہے. در آن سطل 8 لیتر شیر است. در میرے خیال میں سائڈ پہ ہوا ہے. اس بالٹی میں 8 لیٹر شیر کا مطلب ہے دودھ ہے. در این پارچے 15 میتر است. یہ کپڑا، پارچے کا مطلب ہے کپڑا، یہ کپڑا 15 میٹر ہے. در این اتاق چند تا صندلی است. اس کمرے میں کتنی کرسیاں ہیں. در این اتاق 20 تا صندلی است. اس کمرے میں 20 عدد کرسیاں ہیں. از تہران تا اصفہان چند کلومیٹر راہ است. تہران سے اصفہان تک کتنے کلومیٹر راستہ ہے. از تہران تا اصفہان 490 کلومیٹر راہ است. تہران سے اصفہان تک 490 کلومیٹر راستہ ہے. آگے ہیں از اسلام آباد تا کراچی چند کلومیٹر راہ است. اسلام آباد سے کراچی تک کتنے کلومیٹر راستہ ہے. از اسلام آباد تا کراچی 1800 کلومیٹر راہ است. اسلام آباد سے کراچی تک 1800 کلومیٹر راستہ ہے. تو یہ آج کا سبق پورا ہو گیا. یہاں پہ میں نے ذخیرہ الفاظ لکھے ہیں جو کہ نئے ہیں، جو کہ ہم نے اس سبق میں نہیں پڑھے ہیں ابھی تک. سبد کا مطلب ہے ٹوکری، یعنی ادھر ہمارے پاس ایک جملہ تھا، اس میں سبد آیا تھا ٹوکری. سطل بالٹی، پارچے کپڑا، اصفہان جو کہ ایران کے شہر کا نام ہے، اور شیر دودھ. شیر کا مطلب ہے دودھ. تو یہ آج کا سبق پورا ہو گیا. آگے ہے مشق.
اچھا، مشق میں ہے تمرین یعنی مشق. سوال الف جاہائی خالی را پر کنید یعنی خالی جگہ پر کرے. نمبر 1 یہ آپ لوگوں نے حل کر کے مجھے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، گروپ میں مجھے بھیجنا ہے. در این سطل ڈیش لتر شیر است یعنی اس بالٹی میں کتنے ڈیش لیٹر دودھ ہے. جو بھی آپ لکھنا چاہیں، جو بھی آپ دل کرے آپ کا آپ لکھ لیں، یعنی پریکٹس ہے. نمبر 2 بہائی آن میز ڈیش تومان است. بہائی آن میز ڈیش تومان است یعنی اس میز کی قیمت ڈیش تومان ہے. بہائی این کتاب. نمبر 3 ہے بہائی این کتاب ڈیش روپیہ است. اس کتاب کی قیمت ڈیش روپیہ ہے. نمبر 4 در این اتاق ڈیش صندلی است. اس کمرے میں ڈیش صندلی ہے. نمبر 5 در این سبد ڈیش کلو انار است یعنی اس ٹوکری میں ڈیش کلو انار ہے. سوال نمبر ب با کلمات زیر جملے بسازید. با کلمات زیر جملے بسازید یعنی نیچے جو آپ کو الفاظ دیے ہیں اس سے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ایز اے پریکٹس آپ لوگوں نے بنانے ہیں. نمبر 1 سبد ٹوکری. نمبر 2 سطل بالٹی. نمبر 3 لیٹر. نمبر 4 پارچے یعنی کپڑا. نمبر 5 باہا یعنی قیمت. سوال نمبر ج این اعداد را بے صورت الفاظ بنویسید. سوال نمبر ج جو ہے ان اعداد کو، جو نیچے اعداد لکھے ہیں، ان کو الفاظ کی صورت میں لکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ نیچے جو اعداد دیے ہیں، ٹھیک ہے. آگے صفحے پر ہے سوال نمبر د جملے ہائے زیر مثبت را منفی کنید یعنی آپ لوگوں کو مثبت جملے دیے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے منفی بنانے ہیں. نمبر 1 باہائے این خودکار 5 تومان است. اس بال پوائنٹ پین کی قیمت 5 تومان ہے یعنی آپ لوگوں نے ادھر است کی جگہ نیست لگانا یعنی نہ و است، اس کا جو جمع ہے نیست وہ آپ لوگ لگا لے، پھر یہ منفی بن جائے گا. تو یہ بس آپ لوگوں نے ایک پریکٹس کرنی ہے، میں نے بتا دیا، آپ لوگوں نے اس طرح بس پریکٹس کر کے تاکہ آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے. نمبر 2 در این سبد 5 کلو سیب است یعنی اس ٹوکری میں 5 کلو سیب ہے. نمبر 3 در این سطل 8 لیٹر شیر است. اس ٹوکری میں 8 لیٹر دودھ ہے. نمبر 4 این پارچے 15 میٹر است. یہ کپڑا 15 میٹر ہے. نمبر 5 در این اتاق 20 صندلی است. اس کمرے میں 20 کرسیاں ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر واو جملے ہائے زیر را بے فارسی ترجمہ کنید. ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. نمبر 2 یہ قلم 20 روپے کا ہے. نمبر 3 اس گھڑی کی قیمت کیا ہے. نمبر 4 اس ٹوکری میں 10 کلو آم ہے. نمبر 5 یہ کپڑا 18 میٹر ہے.